توجہ سے سنا کرتے تھے، اور ضرور نہیں کہنے کی بات مان لے، لیکن کوئی ایسا رویہ ان کا نہیں ہوتا تھا کہ سخت کلامی ہو، کوئی سخت بات کہیں اور آدمی بدل ہو جائے، کام چاہے ہو نہ ہو، چاہے جو چیز لے کے آدمی آیا ہے مولانا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خاموشی کے ساتھ کسی بہانے سے کسی اور کے حوالے کر دیا، لیکن سخت کلامی اور ایسا کوئی انداز جو گویا ناپسندیدہ ہو، ادھر آسانی کرنے والا ہو، یہ مولانا کے بالکل نہیں تھا۔ کہ ہمیں سب کو یہ بات پیدا کرنی چاہیے، یہ اخلاق نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتا تھا، جب مولانا علی بھی رحمۃ اللہ میں تھا اور مولانا رابع صاحب میں بھی تھا، ہم نے دیکھا کہ اصل بات کی مجلس ہے مولانا علی بھی رحمۃ اللہ کی، ایسے ایسے لوگ جو مختلف فیلڈ کے ہوتے تھے، بات بہت جج کرنے والے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان کی بات مولانا سن رہے پوری تفصیل کے ساتھ، ہم لوگ کو الجھن ہو رہی کہ مولانا کے دماغ کھا رہے ہیں کہ کیا سب، لیکن مولانا پوری بات سن کر کے خوبصورت سے چار چھوٹے فرماتے، سمجھانے کی کوشش کرتے یا کسی متعلق آدمی کے حوالے کرتے۔ یہ جو رویہ تھا مولانا علی رحمۃ اللہ کا، جو پورے طور پر یہ رویہ مولانا رابع صاحب میں بھی ہم نے دیکھا، اس سے الحمدللہ لوگ جڑے رہتے ہیں، اتحاد قائم رہتا ہے، وحدت قائم رہتی ہے اور بے اعتمادی جنم نہیں رہتی۔ اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ضرورت ہے وحدت کی، وحدت عمل کی، وحدت فکر کی، کہ دراڑیں نہ پیدا ہو، جگاؤ نہ پیدا ہو، امت کو جوڑ کر چلنا، ساتھ لے کے چلنا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رابع صاحب کو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری دی گئی، مجھے معلوم ہے، میں بورڈ کی تاریخ سے واقف ہوں کہ مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلچسپی اور ان کا میدان بورڈ کا کام نہیں تھا، بورڈ کے کام میں اس سے پہلے کبھی ان کی شرکت نمایاں طور پر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب ملت اسلامیہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی وحدت اور اس کا اتفاق ان کی ذات سے قائم رہ سکتا ہے اور اس سے درخواست کی جائے، تو انہوں نے اس وحدت کو قبول کیا، اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور ہم لوگ حیرت ہوئی جب مولانا نے پہلا خطبہ صدارت پڑھا اپنے صدارت صدر ہونے کے بعد، تو اتنا کامیاب خطبہ صدارت تھا، اس میں اس قدر یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی روح اور اس کے پیغام کو پیش کیا گیا تھا، حالات کی نزاکتوں پر نظر تھی کہ ہم لوگ کو حیرت ہوئی کہ مولانا پہلی بار اس میدان میں ذمہ دار کی حیثیت سے قدم رکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ایسا جامع خطبہ ہے کہ اس میں تمام پہلوؤں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے میرا تعلق بھی بہت قدیم ہے، جب سے لکھنؤ میں آیا ہوں، اور اس کے بعد ہی سے مولانا قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نظام الدین صاحب اور جتنے بھی حضرات تھے، میرے بہرحال سب سے میرا تعلق تھا۔ مولانا رابع صاحب کے دور میں جو نمایاں چیز ہوئی بورڈ کے کاموں میں، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دارالقضا کا قیام، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی مہم ہے، یہ جو ہمارے فیملی میٹرز ہیں، یہ نکاح و طلاق کے مسائل ہیں، ان کو ہم اپنے طور پہ اپنے یہاں نظام بنا کر کے دارالقضا قائم کر کے اس پہ حل کیا کریں۔ جب مسائل کورٹ میں جائیں گے، فیملی کورٹ میں یا اس کورٹ میں، تو وہ لوگ مسائل کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور سمجھ جائیں تو صحیح فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنا سسٹم قائم کریں، جیسے کہ بات شروع میں بات پہلے چل رہی تھی، ہمارا شریعہ بہار اڑیسہ ہو رہا کام چل رہا تھا 100 سال پہلے سے، تو بورڈ نے محسوس کیا کہ ہمیں خود اس کام کو آگے صوبوں میں یہ کام نہیں ہے، اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو متوجہ کرنا چاہیے لوگوں کو، اور وہاں ممبئی شہر میں 8-10 دارالقضا ہیں، لکھنؤ میں ماشاء اللہ نظرۃ العلماء میں، برنگی محل میں دارالقضا کو کام کر رہے ہیں، اور اس بڑی تعداد یہ جو پورا قیام ہوا ہے، سلسلہ ہوا ہے، 25 دارالقضا پہلے تھے، اس کے بعد جتنا بھی قیام ہوا ہے دارالقضا کا، مولانا رابع صاحب کے دور صدارت میں اس پہ ذمہ داری تھی